لا نبی بعدی ز احسان خدا است، لا نبی بعدی ز احسان خدا است، بندائے ناموس دین مصطفیٰ است۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سید موٹیویشن اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اسد علی۔ جناب والا، آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم مسئلہ ختم نبوت و ناموس رسالت رکھنے جا رہا ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری زندگی انتہائی بوجھل، المناک، بے وقت اور بے معنی سی محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ آج اس دنیا میں تقریباً 60 سے زائد اسلامی ممالک موجود ہیں اور تقریباً 1 ارب سے زائد کی آبادی مسلمان ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی 7 بڑی ایٹمی طاقتوں میں ایک اسلامی ریاست بھی ہے۔ دنیا کے بڑے تجارتی مراکز بھی اسلامی ممالک کے پاس ہیں۔ دنیا کے بڑے تیل کے ذخائر بھی اسلامی ممالک میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی بڑی تجارتی راہداریاں بھی اسلامی ممالک سے ہی گزرتی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود کوئی نہ کوئی فاسق و فاجر، مشرک، کافر، ملحد، نہنجار، عیسائی، یہودی اٹھ کر آقا کریم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے اور 1 ارب سے زائد کی مسلمان آبادی آقا کریم کی شان میں گستاخی کرنے کا دفاع نہیں کر سکتی۔ جناب والا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ امت کو چاہیے کہ ایسے انسان کو عبرت کا نشان بنا دے، یعنی کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ پوچھنے والے نے پھر سوال کیا کہ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ نے فرمایا کہ امت کو چاہیے کہ وہ خود مر جائے، یعنی کہ اگر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا بدلہ نہیں لے سکتی تو اس سے بہتر ہے کہ وہ خود مر جائے۔ جناب والا، جب سے میں نے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا ہے، یقین کریں کہ میرے جسم میں لرزہ سا طاری ہو گیا ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارا کیا بنے گا کل قیامت کے روز۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ کیا تم تک میری یہ حدیث نہ پہنچی تھی کہ من سب نبی فاقتلوہ ومن سب اصحابہ جلد، کہ جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے، جو بھی نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو، اور جو صحابہ کو گالی دے اسے کوڑے مارو۔ حضرت امام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اسے بلا تاخیر قتل کر دیا جائے۔ جناب والا، آئیے اسی ضمن میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اقوال ملاحظہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک حال ہی میں ہوا تھا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ایک فاسق و فاجر کافر اٹھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے تو
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف علم جہاد بلند کر دیتے ہیں اور اس گستاخ کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ یا اللہ کے نبیوں میں سے کسی کے بھی بارگاہ میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول مبارک ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی انسان گستاخی کرے تو اس کی گردن کو اتار دیا جائے۔ جناب والا، اگر ان اقوال کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں ان کو اپنا دشمن مانتے ہیں؟ کہ ہمارا بھی کوئی کردار ہے ناموس رسالت کے دفاع میں؟ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں اپنی ہر شے کی فکر ہے، اپنے والدین کی، اپنے اولاد کی، اپنے مال، اپنی جائیداد، اپنے وقار، اپنے آرام و سکون کی فکر تو ہے، لیکن فکر نہیں ہے تو آمنہ کے در یتیم کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں فکر نہیں ہے تو اماں عائشہ کے خاوند شوہر کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں فکر نہیں ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں فکر نہیں ہے تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کی فکر نہیں ہے۔ اگر ہمیں فکر نہیں ہے تو ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر نہیں ہے کہ جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، جن کے لیے اس کائنات کو تیار کیا گیا، آپ کو جانے کائنات ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کیا نبی اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ میں دونوں جہان ہی پیدا نہ فرماتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو ہر دور میں بلند کیا ہے، تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ آپ کے ذکر کو کم کر سکے۔ لیکن اس پرفتن دور میں ہمارا کیا فریضہ ہے؟ ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے حلقہ احباب میں جہاں بھی اپنے دوست احباب ہیں ان کو یہ دعوت دیں، ان کے یہ بتائیں کہ آج اگر ناموس رسالت کے میدان میں ہماری ضرورت ہم ہر اول دستے میں کھڑے ہوں، ہمارا کردار عملی طور پر بھی نظر آئے، ہمیں عملی طور پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ ہم اپنے دوستوں کو، اپنے حلقہ احباب کو یہ دعوت دیں کہ ہم میں اتنی تو محبت ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر سکیں، آپ کی تعلیمات کو اپنا سکیں۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں تو ہمارا محبت کا جذبہ ہمارے قول و فعل میں نظر آنا چاہیے۔ ہم بازار میں، دکان میں، کاروبار میں، اپنے دفتر میں بیٹھے ہوں، ہر جگہ ہمارے قول و فعل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نظر آنی چاہیے، کیونکہ محمد کی محبت ہی دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں ہو ذرا خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اگر ہمارے قول و فعل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نظر آئے گی تو کسی بھی کافر و فاسق کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آقا کریم کی بارگاہ میں کسی قسم کی شرانگیز گفتگو کر سکے، کسی میں یہ ہمت نہ ہوگی۔ لیکن یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم خود عملی طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔